میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج پھر ہم 1981 کی دلچسپ خبریں جو اس وقت کے اخبارات میں چھپیں، ان کے دلچسپ اس میں جو واقعات کور ہوئے اس کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم شروع کر لیتے ہیں 1981 کی، کیونکہ ہم فلمیں بتا رہے ہیں، کوشش کیا کریں گے کہ جس سال کی فلمیں بتائیں اسی سال کی شوبز میں کیا کیا خبریں چل رہی تھی، کیا کیا پک رہا تھا فلمی دنیا میں، وہ بھی آپ کو دکھا دیا کریں۔ تو سب سے پہلے ہم 1981 شروع کرتے ہیں شبنم کی ایک تصویر سے۔ کلر تصویر ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ۔ فلم کا نام ہے آئی لو یو۔ وحید مراد شاہد بھی تھے اس میں، جمشید نقوی اس کے ڈائریکٹر تھے۔ یہ شبنم صاحبہ کا خوبصورت پوز ہے اس فلم کے لیے۔ آگے جناب تالش صاحب کی ایک خبر ہے، وہ ہے اداکار شاہد صاحب کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ جو بر صغیر کے سب سے خوبصورت اور رومانٹک ہیرو، جتنے خوبرو ہیرو شاہد ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیکن آگے جا کے انہوں نے کچھ سوالات بھی اٹھائے۔ یہ دوسرے نمبر والی خبر ہے، اور سوالات کے مطابق ان کا وہی انہوں نے اٹھائے طالب صاحب نے کہ وہ اکثر غائب کیوں ہو جاتے ہیں اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جس کے دفاع میں ایک اور فلم ساز آئے اور انہوں نے ان کا ڈیفینس کرنے کی کوشش کی کہ شاہد صاحب جو ہے وہ چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، اخبارات میں اگر کوئی چیزیں چھپتی ہیں وہ اس کی تردید نہیں کرتے، وہ ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے حوالے سے زیادہ اس نے خبریں چھپتی ہیں۔ لیکن بہرحال سوالات تو اٹھتے ہیں جب ایک ہی اداکار کے حوالے سے اس طرح کی خبریں چھپیں اور بعد تک وہ پھر مختلف جو لوگ ہیں وہ بھی یہی چیزیں ڈسکس کر رہے ہوں، جو ان کے ساتھ فلمی دنیا کے جو لوگ ہیں، باہر کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، تو پھر کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہوتا ہے جو خبریں آتی ہیں۔ چیزیں اتنی آسان ہوتی نہیں ہیں۔ اور آگے جی حق مہر، تیسری خبر ہے، حق مہر کے نغمات کی کمپوزیشن ہوئی ہے، یہ ہے جناب۔ چوتھی خبر دیکھیں جی، انجمن کی جگہ جو ہے وہ رانی نے لی ہے، یونس ملک کی فلم ہے، جرنیل سنگھ، اور یہ اب ہمارے دوست ہی بتا سکتے ہیں کہ فائنل کیوں۔ جرنیل سنگھ میں نے دیکھی ہوئی ہے شاید، اور جس میں ایک سین تھا کہ پھول بن جاتے ہیں، ان کو گولیاں لگتی ہیں آگے آگے۔ لیکن بہرحال اس میں اب مجھے یہ نہیں یاد پڑ رہا کہ اس میں انجمن نے ہی پھر فائنل فلم کروائی تھی یا رانی تھی اس میں۔ آگے آ جاتے ہیں جناب، 5ویں نمبر پہ ایک اداکارہ کی تصویر ہے، اداکارہ انیتا، جو کہ رقاصہ کے طور پہ بہت نئی فلموں میں کام کر رہی ہیں۔ چھٹی جو خبر ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ سرور بھٹی صاحب جو ہے نا، وہ گانے ریکارڈ کروا رہے ہیں، جنہوں نے مولا جٹ فلم بنائی تھی اور حق مہر کے بھی پروڈیوسر تھے، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ریاض شروع کی ہے، ریاض کی ٹریننگ شروع کی ہے۔ آگے خبر ہے جناب ایک اور، سلطان راہی سب سے ریلیٹڈ تھوڑی نیچے، یہ نیتا سے، اداکارہ نیتا سے جو نیچے ہے، میں گنڈاسے کو مکہ میں دفن کر آیا ہوں سلطان راہی۔ وہ اخبارات نہیں پڑھتے، اور 50,000 کمبل جو ہیں انہوں نے تقسیم کیے ہیں اس خبر کے مطابق۔ تو سلطان راہی صاحب نے، کیونکہ اس زمانے میں وہ کافی ان کا رجحان بھی بدل گیا تھا، اور وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ زیادہ تر جو تھوڑی بہتر فلمیں اچھے ٹاپک کے ساتھ ہیں ان میں کام کیا جائے، اور وہ انہوں نے حتی الامکان سلطان راہی صاحب کے حوالے سے یہی تھا کہ فلم انڈسٹری چھوڑنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن کچھ لوگ آڑے آ جاتے تھے اور پھر ان کو سمجھاتے تھے کہ لوگوں کے گھروں کے چولہے بند ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دور ایسا تھا، پنجابی فلمیں زیادہ بنتی تھی اس زمانے میں۔ آگے آ جائیں جناب صاحب، 7ویں نمبر کی خبر ہے، ایوارڈ ہوا، مطلب جس زمانے میں ایوارڈ ہوئے تھے، جس میں سائما، جو فلم سائما تھی، اس کو سب سے زیادہ ایوارڈ ملے تھے، تو ایک تقریب رکھی گئی تھی جو کہ اس کے فلم ساز نے شبنم صاحبہ کے گھر میں رکھی تھی۔ تو اس کے حوالے سے خبر ہے کہ سارے آئے ہوئے تھے، اور شبنم جو میزبان تھے وہ غائب تھے۔ تو بعد میں پھر علی سفیان افاقی اور ان کے بیگم بھی تھیں، اور پھر الیاس رشیدی صاحب نے بھی اس تقریب میں شرکت کی تھی۔ تو لوگوں کو بھوک کافی لگی تھی، لیکن بعد میں بڑے اچھے اچھے کھانے یہاں پہ کھائے گئے تھے۔ اور آگے خبر ہے جناب صاحب، جو جگہ ڈاکو ہے اس کی جو پروڈیوسر تھی وہ آسیہ کی ذاتی فلم تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس فلم میں ہیروئن کوئی اور ہوگی، کیونکہ آسیہ صاحبہ کی شادی ہو چکی تھی۔ ہم نے یہ پچھلے ہفتے کی خبروں میں بھی آپ کو بتایا تھا 81 میں، تو یہ اس حوالے سے اس کی خبر ہے کہ وہ ہیروئن کوئی اور ہوگی، تو اس کو مکمل کیا جائے گا جگہ ڈاکو کو۔ پھر آگے آ جائیں جناب، ایک اور نئی خبر وحید مراد صاحب کی فلم کے حوالے سے، دوریاں سب مٹا دو کا یونٹ امریکہ جائے گا۔ اس فلم میں، اس کے فلم ساز سے ریاض شاہد رانا اپنی فلم دوریاں سب مٹا دو کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور اس کا یونٹ شیڈول کے مطابق فروری میں امریکہ روانہ ہو جائے گا۔ فلم کے مرکزی کرداروں میں محمد علی، وحید مراد، بابرہ شریف شامل ہیں، اور اس کے ہدایت کار سید آصف ہیں۔ یہ فلم تو کبھی نہیں آ سکی، البتہ ایک وائٹ گولڈ نام کی فلم امریکہ میں بنی تھی، جس میں ننا کی بھی غالباً آخری فلم سمجھی جاتی ہے، ریلیز کے اعتبار سے 85-86 میں آئی تھی۔ لیکن یہ فلم جس میں وحید مراد صاحب اور محمد علی صاحب امریکہ گئے ہیں، یہ فلم کبھی نہیں آئی۔ اب آتے ہیں اگلے پیج پہ۔
اگلے پیج پہ پہلے نمبر پہ آپ کو تصویر اوپر رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے، کلر تصویر دردانہ رحمان صاحبہ کی. اردو زمانے میں دردانہ رحمان صاحبہ کی پچھلے ہفتے بھی ہم نے 2 تصویریں دکھائی ہیں آپ کو، تو یہ دوبارہ سے نظر آ رہی ہیں. اوپر دوسرے نمبر پہ جو خبر چھپی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ اسٹوڈیو جو ہے، فوٹو اسٹوڈیو کے حوالے سے ایک خبر ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو خبر ہے، ایک خبر بلکہ ہم دوسرے نمبر پہ یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ صبا جو ہیں انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میرے کام کو پہچانا جائے. خیر صبا کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے، یہ دردانہ رحمان صاحبہ کے نیچے ہے، تو پہچانا جائے. تو پہچانا تو کوئی نہیں گیا، خیر کام کو پتہ نہیں، ان کا نام بھی پھر نہیں آیا کبھی نظر، یا اس طرح تذکرے میں نہیں آیا. نیچے آ جائیں جناب صاحب، درمیان میں تین تصویریں ہیں سب سے نیچے، بلیک اینڈ وائٹ تصویریں. درمیان والی تصویر میں دیکھ لیں تو شہزادی ہے، صنم اور شاہد ہیں، جمیل فخری ہیں، بندیہ ہیں. یہ الفنکار ایوارڈ ہوئے تھے، اس کی تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ تصویر ہے ہدایت کار لائق اختر کی، اور اس میں شگفتہ اور شاہدہ منی بھی بیٹھے ہیں. شاہدہ منی نے اس وقت نئی اداکاری شروع کی تھی. اور چوتھے نمبر پہ اپنا جو رائٹ سائڈ پہ جو تصویر ہے اس میں سرور بھٹی صاحب ہیں. مسعود الرحمان یہ فیصل الرحمان کے والد ہیں، یہ سرور بھٹی سے ایوارڈ لے رہے ہیں جناب. اور اوپر آ جائیں اگر تو بیویاں ہائے بیویاں کے سیٹ پر وحیدہ خان اور آصف رضا میر جو ہیں، وہ وحیدہ خان کی فلم ہے. آصف رضا میر، ممتاز اور ریحان جو ہیں وہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. یہ اس پیج پہ خبریں تھیں. اگلا پیج ہم ذرا تھوڑا سا نوید بھائی کو بھی خوش کر دیں. ویسے ہم 81 کی فلموں پہ مکمل روشنی ڈال چکے ہیں، لیکن چلیں 81 کے تھوڑے سے آپ کو ذرا لاہور کا کیونکہ نظر آیا تھا، سینموں کے نام کہیں کہیں ہیں کہیں کہیں نہیں ہیں، وہ دیکھ لیں. اثرات جدار لگی ہوئی اوڈین پہ. 100 رائفل جمعہ 25 دسمبر سے آ رہی ہے جناب. کیپٹل پر لگی ہوئی ہے سلطان تیوریام. راجہ صاحب ہمارے پسندیدہ آصف خان صاحب کی فلم، یہ بھی آنے والی فلموں میں اس کا اشتہار ہے اوپر. تو اس کے نیچے راجہ صاحب کے نیچے موتی ڈوگر ہے جو جمعہ مارچ سے آ رہی ہے. جہانگیر کیسر صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں. امانت کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا، آئے بئی مانا بھولتے نہیں گئی ہیں یاداں میریاں. 25 دسمبر 1981 کا یہ اشتہار ہے، اس میں یہ آ رہی ہے 24 دسمبر یا 25 دسمبر کو آ رہی ہے. تو یہ ہے مین سن میں، اس میں بھی نہیں لکھا ہوا. 2 ضدی ہے نیچے، وہ ہے نوٹانہ بادشاہ ہے ساتھ جمعہ 25 دسمبر سنوبر پہ. اور آج اور ابھی آ رہی ہے جناب صاحب، سنگیتا کی فلم ہے یہ. اور نصیب فلم ہے، وہ نظر آ رہی ہوگی آپ کے محمد علی شبنم وغیرہ کی. اور نیچے اگر آ جائیں کنارہ، یہ بھی حسن عسکری کی بڑی مشہور فلم ہے، مائی جنوری میں آ رہی ہے. خوبصورت فلم، بڑی دفعہ لگ چکی ہے جناب ٹی وی کے اوپر. ندیم اور شبنم کی فلم. ہیبت خان ہے اور جگہ شیر فلم ہے اس میں. اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں جناب. آرزو ہے اداکارہ، اس کا ہم نے سدھیر صاحب کے حوالے سے ذکر بھی کیا، تو غالباً یہ وہی والی آرزو ہے. آرزو جمشید نقوی کی فلم آئی لو یو میں. اور کراچی میں ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اس آرزو کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ کراچی میں منی اسٹوڈیو قائم کیا جائے گا، اور وہاں پہ سارے موبائل یونٹ بھی فراہم کریں گے، یعنی جہاں جہاں آؤٹ ڈور شوٹنگ کی کوئی ضرورت ہوگی تو وہ فراہم کیا جائے گا. یہ ہے. تیسرے نمبر پہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے جو غالباً اداکارہ فرد کی ہے. اور چوتھے نمبر پہ ایک خفیہ تقریب کا تذکرہ ہے جناب. بہار کے گھر میں خفیہ تقریب ہوگی. انہوں نے کہا کہ سارے مہمانوں کو چند مہمانوں کو بلایا گیا ہے، اور اس میں ہم تھوڑا دیکھیں گے کہ وہ جو تقریب کس نوعیت کی، یہ بعد میں بتایا جائے گا. پھر ہے اداکارہ شمسہ کنول اداکاری نہیں کریں گی. یہ 5ویں خبر ہے، کیونکہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا ان کو آفر کی گئی تھی فلم کی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں اداکاری میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، میں گانے گاتی ہوں تو میں اداکاری نہیں کروں گی. 6 نمبر پہ فلم ہے اگین ہمارے پسندیدہ آصف خان صاحب کی، دوستی آڑے آ گئی. تو چڑھدا سورج میں انہوں نے ایک گیسٹ اپیرنس دی تھی. اس زمانے میں آصف خان صاحب گیسٹ رول نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا جی اس کے جو فلم ساز تھے مسٹر نعیم صاحب، وہ ہمارے دوست تھے، تو دوستی آڑے آ گئی، جس کی وجہ سے فلم کرنی پڑی. اور سلطان رائی صاحب بابل کا مرکزی کردار ادا کریں گے. بابل پہلے بھی ایک بنی تھی، یہ 1981 میں ایک اور اناؤنس ہوئی تھی، پتہ نہیں بنی کہ نہیں. پھر آگے آ جائیں جو کراچی کا ایک یونٹ ہے فلم کا، لاہور آیا ہوا ہے. جیدی عطر شاہ جیدی جو تھے وہ اس کے ڈائریکٹر پروڈیوسر تھے. آس پاس فلم تھی بابرا شریف وغیرہ کی، تو اس کا شباب اسٹوڈیو میں اس کی شوٹنگ جاری تھی. انجمن کی خبر لگی ہوئی ہے کہ انجمن گھڑ سواری کی تربیت حاصل کر رہی ہیں. بعد میں خیر انہوں نے 81 کے بعد جتنی فلمیں آئیں اس میں خوب گھڑ سواری کی، تو یہ یقیناً انہوں نے تربیت بڑی کامیابی کے ساتھ حاصل کی ہوگی. ٹھیک ہے جی، آگے آ جاتے ہیں اگلے پیج کے اوپر جناب صاحب. سب سے پہلے آپ کو رائٹ سائڈ پہ اوپر تصویر نظر آ رہی ہے مسرت شاہین صاحبہ کی، اور مسرت شاہین صاحبہ کے انٹرویو کا ہمیں انتظار ہے، جلدی کریں گے.
اور اس کے بعد اگلی جو خبر ہے وہ ہے جناب، اگر آپ دیکھ لیں شاہد اور اس میں نظر آ رہے ہیں شبانہ اور رانی، شبانہ شیخ اور رانی جو ہیں اوپر لیفٹ سائڈ پہ، رائٹ پہ مسرت شاہین ہے تو لیفٹ پہ چھوٹی سی پکچر ہے، بگڑی نسلیں کی تصویر ہے، یہ فلم آئی تھی بگڑی نسلیں، تو اس کی پکچر ہے۔ نیچے آ جائیں جناب صاحب، افتخار خان، ناصر ادیب اور یونس ملک بیٹھے ہوئے ہیں ایک ساتھ، اور اوپر ایک خبر لگی ہوئی ہے کہ ننا اور علی جاز نے اندھے بکاری کا روپ دھار کر صدا لگائی، ووٹی کا سوال ہے۔ کیا بات ہے جی، ٹھیک ہے۔ اداکارہ عالیہ کا کالا سمندر میں یہ تصویر ہے اداکارہ عالیہ کی، یہ درمیان میں آپ کو بلیک اینڈ وائٹ تصویر نظر آ رہی ہے۔ نیچے اگر بالکل نیچے آ جائیں رائٹ سائڈ پہ تو ایک تصویر بڑی دلچسپ ہے جی، قتیل شفائی، بیگم قتیل شفائی اور تنویر قتیل جو ان کے صاحبزادے ہیں، یہ منوج کمار کی فلم ہے کرانتی، اس کے سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا کی، وہ کہیں گئے ہوں گے وہاں پہ، تو اس کے سیٹ پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں جناب، سب سے پہلے اداکارہ ممتاز کی تصویر ہے بیویاں ہائے بیویاں میں، اور اداکار ایاز کی ایک چھوٹی سی تصویر نظر آ رہی ہے ممتاز صاحبہ کے رائٹ سائڈ پہ۔ ایاز صاحب بڑے مایہ ناز اداکار، عشق نچاوے گلی گلی جن کی پہچان بنی، اور نیچے دردانہ رحمان، اگین دردانہ رحمان آ گئی ہیں دیکھیں جی پھر، اور فلم رستم خان تھی جو الطاف حسین صاحب کی فلم تھی، اس کی صدا بند ہونے والا ترانہ صدر مملکت کو پیش کیا جائے گا۔ اس ترانے میں غالباً اس خبر کے مطابق یوسف خان، محمد علی اور سلطان رئی اور بڑے بڑے لوگوں نے، مصطفیٰ گریف وغیرہ نے اس میں شرکت کی تھی اس گانے کی فلم بندی کے دوران۔ پانچویں خبر ہے سہیل رانا آسٹریلیا چلے گئے، یہ معین اختر بھی ساتھ گئے تھے، وہاں پہ ان کے کوئی میوزیکل پروگرام تھے تو ان کے ساتھ ان کا جانا ہوا تھا، تو یہ اس حوالے سے خبر ہے۔ اور جہاں پہ ایاز نائک کا تذکرہ ہو، چھٹی خبر ہے فیصل الرحمان کی۔ فیصل الرحمان جو ہیں انہوں نے تجدید عہد کیا ہے کہ وہ اپنی فلم کی ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھیں گے، یعنی کہ یہ کیونکہ اگلا نیا سال شروع ہو رہا تھا تو وہ سارے کرتے ہیں نیو ریزولوشن جیسے کہتے ہیں۔ اچھا آگے آ جائیں جناب، پچھلے اخبار میں پچھلی دفعہ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو خبر دکھائی تھی غلام الدین پوسٹ نمبر 7 کی شوٹنگ کرنے کے لیے گئے ہیں اور نشو ان کے ساتھ ہیں، تو بعد میں اس کا نام جو ہے تبدیل کر کے بھرم رکھ دیا گیا تھا، اور غلام الدین صاحب نے ہم نے پوچھا تھا کہ یہ پھر بقول کیونکہ طاہر مسعود صاحب اس کا نام ڈینجر مین بھی رکھا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی شوٹنگ صرف 3-4 دن تک ہو سکی تھی، اس کے بعد یہ فلم بند ہو گئی تھی مکمل طور پہ۔ بھرم بھی نام رکھا تھا، چیک پوسٹ 7 بھی رکھا شروع میں، بعد میں ڈینجر مین کا بھی کہا جاتا ہے، تو یہ ہے۔ اور آگے آ جائیں جناب، نیچے آصف رضا میر جو ہیں وہ اپنی فلموں کی ناکامی سے دل برداشتہ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں، نیچے خبر ہے دردانہ رحمان کی فوٹو کے نیچے، تو یہ ہے آصف رضا میر کہہ رہے ہیں کہ ان کی 2 فلمیں ایک ساتھ فلاپ ہو گئی تھیں اس وقت، وفا جو جس کے بارے میں کہتے ہیں دلیپ کمار صاحب کی سٹوری، وہ لقمان صاحب لے کے آئے تھے، اور دوسری فلم تھی 2 دل، تو انہوں نے کہا کہ جس وقت میں 2 دل کی فلم کی، اس خبر کے مطابق 2 دل فلم کی شوٹنگ کر رہا تھا، مجھے لگتا تھا کہ فلم بہت کامیاب ہوگی، تو وہ فلم جب ناکام ہوئی ہے اب میں نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ میری کون سی فلم کامیاب ہوگی اور کون سی ناکام ہوگی، انہوں نے یہ بھی کہا دل برداشتہ بھی نہیں، اور میں اس وقت 5-6 فلموں میں کام کر رہا ہوں۔ نیچے آ جائیں جناب صاحب، 8 فلمیں ندیم اور شبنم ایک ساتھ ہیں، ممتاز اور یوسف خان، اس کے نیچے ایک فوٹو ہے، کالا سمندر فلم کا نام ہے۔ اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں جناب، پیج نمبر 7، اس میں آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے نازلی کی۔ سب سے پہلے اداکارہ نازلی، یہ وہی اداکارہ نازلی ہیں جو ننا صاحب کے حوالے سے بھی مشہور ہیں، اور اسی کے اوپر پیج پہ لیفٹ سائڈ پہ انجمن اور سلطان رئی کی تصویر ہے، گھوڑا بھی ہے ساتھ میں، 2 قیدی فلم ہے، اس کے لیے محمد علی اور علاؤدین اور افضال احمد، بدلتے رشتے، بڑی زبردست فلم، میری آل ٹائم فیوریٹ فلم ہے بدلتے رشتے، اس کی تصویر ہے یہ۔ الطاف حسین جو ہیں وہ الیاس کشمیری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، 4تھے نمبر پہ یہ تصویر ہے۔ 5ویں پہ بابر شریف جو ہیں وہ اچانک کراچی چلی گئی، ایک فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی ایک دن بہو کا کی، تو وہ چھوڑ کے چلی گئی تھی، تو اس میں شفاق رانی صاحب نے لکھا ہوا ہے، کہا ہوا ہے کہ وہ فلم ان کی اس مہینے میں ریلیز ہو جائے گی، اگلے مہینے یعنی۔ اور اگلی خبر ہے جناب صاحب، آصف رضا میر آرزو بیویاں ہائے بیویاں کی یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ ناظرین یہ کچھ یادیں ہیں، اس حوالے سے کچھ باتیں کرنی تھی، اگلے سال کی فلمیں ہم 82 کی بھی بتائیں گے، اور بھی کچھ 1-2 انٹرویوز ہیں وہ بھی پینڈنگ ہیں، وہ بھی کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔